السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 19واں حصہ۔ پیارے ساتھیوں، ننھے نونہالوں، کل ہم نے سنا تھا کہ پیارے نبی دن رات کیسے گزارتے تھے، کس طرح کا ان کا بستر تھا اور وہ کیسے سوتے تھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کیسے تھے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو پہلے خود سلام کرتے، پھر مصافحہ کرتے، یعنی کہ ہاتھ ملاتے۔ جب تک دوسرا آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ چھوڑتے۔ یہ نہیں بس جلدی سے ملا کے چھوڑ دیا، ہاتھ تھامے رکھتے تھے۔ جو بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتا، ہمارے نبی اس کی بہت عزت کرتے اور نہایت محبت سے اچھی جگہ پر بٹھاتے۔ ملاقات کے وقت اگر کوئی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتا تو آپ دھیان سے سنتے، اور جب تک بات کہنے والا اپنی بات ختم نہ کرتا، کان اس کے منہ کی طرف رکھتے۔ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بھی ایسے ہی کرنے کی ہدایت دیتے تھے، اور یہ بھی تاکید کرتے تھے کہ گھر والے پوچھیں کون ہے تو اپنا نام بتایا کرو، یہ نہ کہو میں ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چھینک آتی تو آپ چہرے کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک لیتے۔ جمائی لیتے وقت بھی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ ننھے نونہالوں، اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کے معنی ہے عادت۔ عام طور پر اخلاق سے مراد کسی شخص کی عادتیں اور اس کا چال چلن ہوتا ہے۔ کسی شخص کی عادتوں اور بول چال ہی سے اس کے اخلاق کی برائی یا اچھائی کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں اچھے اخلاق پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں ان تمام عادتوں اور کاموں کا ذکر موجود ہے جن کو اللہ اور رسول پاک پسند کرتے ہیں، اور ایسی عادتوں اور کاموں کا ذکر بھی ہے جن کو اللہ اور رسول پاک ناپسند کرتے ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب لوگوں سے اچھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک مرتبہ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی رسول پاک کے اخلاق تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام اچھی عادتیں، خوبیاں اور بھلائیاں جمع ہو گئی تھیں۔ آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کے فرما بردار اور شکر کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے، ہر بھلائی میں آگے آگے، زبان کے سچے، وعدے کے پکے، امانت ادا کرنے والے، ہر قسم کی مصیبت اور سختی صبر سے جھیلنے والے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینے والے، اپنی زبان پر قابو رکھنے والے، بہت شرم اور حیا کرنے والے، غصہ آنے پر معاف کر دینے والے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے والے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے والے، غرور اور فخر سے بچنے والے، بچوں سے پیار کرنے والے، اللہ کی خاطر رشتہ دار، وطن، گھر بار، مال جائیداد سب کچھ قربان کر دینے والے، مہمانوں کو عزت دینے والے، علم سیکھنے کی تاکید کرنے والے، نیکی کی نصیحت کرنے اور برائی سے روکنے والے، نماز قائم کرنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے ڈر سے رونے والے، میٹھی زبان والے اور دشمن کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔
ساری زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے سچ کے سوا کوئی بات نہ نکلی، اسی لیے لوگ آپ کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ ابھی ہم چند واقعات ایسے سنتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کتنا سچا کہتے تھے۔ جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو ایک دن آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، مکہ والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ اس پر سب نے مل کر کہا، بے شک ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے ہمارے نبی کے سخت دشمن تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک دفعہ شام گئے اور روم کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے ان سے پیارے نبی کے بارے میں کئی باتیں پوچھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، کیا تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے شخص کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اے محمد، میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، ہاں جو چیز تم پیش کرتے ہو میں اس کو نہیں مانتا۔ اچھے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم سنیں گے چند ایسے واقعات جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کیسے اپنے وعدے کے پکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔